گاڑی ہونا ہے۔ اور اتنا ہی پر نہیں بلکہ جب نوشہ آئے، دلہا آئے، تو دلہا گاڑی سے اتر کر جب اسٹیج پر آئے تو پورے پھول مالا بچھا رہنا چاہیے، اور پھول مالے پہ چڑھ کر کے جو ہے وہ نوشہ و دلہا آ کر اسٹیج پر بیٹھے۔ نعوذ باللہ من ھذا، یہ دوسرے قوم میں، دوسرے لوگوں میں تھی یہ چیزیں ہو سکتی ہے، لیکن وہ قوم، وہ برادری جو حامل کتاب و سنت ہو، جس کا مشن قرآن ہو، جس کا مشن حدیث ہو، جو قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہو، جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتا ہو، جو اپنے آپ کو قرآن و حدیث کی طرف نسبت جوڑتا ہو، منسوب کرتا ہو، وہ قوم، وہ لوگ، ایسی قوم، ایسی برادری کے لوگ شرمندگی سے ایسے لوگوں کو ڈوب کرنا چاہیے کہ وہ دوسری قوموں کا دیکھا دیکھی اچھے کاموں میں نہیں بلکہ برائیوں میں وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے دوستو، شیر شابادیوں، اب بھی ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ۔ آج ہماری برادری میں بچیوں کی تعلیم صفر میں چل رہا ہے۔ ہاں، بناتے بہت ہیں اور ہر گھر میں، ہر گاؤں میں تقریباً بناتے قائم ہو چکی ہیں، لیکن صحیح ڈھنگ سے بچیوں کو قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے۔ مدارس ہر گاؤں میں ہے لیکن صحیح ڈھنگ سے تلفظ کے ساتھ، حروف کی ادائیگی کے ساتھ، مخارج کے ساتھ صحیح ڈھنگ سے کسی عالم کو قرآن پڑھنے کے لیے کہو، اصول تجوید کا خیال رکھتے ہوئے وہ قرآن نہیں پڑھ پاتا ہے۔ پھر ایسے مدارس سے، ایسے بنات سے، ایسے جامعات سے کیا فائدہ ہونے والا ہے میرے دوستو؟ اور انہی بنات اور مدارس کی وجہ سے مکتب کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ کمزور پڑ چکی ہے۔ مکتب کی تعلیم کو مسجدوں میں آباد کرنا ہوگا۔ ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بزرگوں نے مکتب کی تعلیم کو مضبوط کیا تھا۔ آج میں کہتا ہوں، برجستہ کہتا ہوں میرے دوستو، مکتب کی تعلیم کو مضبوط کرو۔ 1 کلاس سے لے کر 5 کلاس کی تعلیم جو بنیادی تعلیم ہے اسے ٹھوس دینے کی کوشش کرو، تاکہ وہیں پر ہمارے آپ کے بچے اور بچیاں اپنی زبان کو درست کر لیں، اردو پڑھنے میں، ہندی پڑھنے میں، انگریزی پڑھنے میں، اور ساتھ ہی ساتھ بہتر انداز سے قرآن کی تلاوت کرنے میں وہ ماہر ہوں، اور یہی وہ بنیادی چیزیں ہیں۔ لہذا